اجمل وزیر صاحب نے جو سابق صوبائی وزیر ہیں اور وہ اس وقت جب فاٹا کا انضمام کیا گیا خیبر پختونخوا میں اس پروسیس کے وقت وہ وزیر اعلیٰ کے مشیر برائے قبائلی اضلاع بھی رہے۔ اجمل صاحب یہ فرمائیے گا کہ نئے وزیر اعلیٰ آئے ہیں سہیل آفریدی اور ان کا تعلق بھی انہی اضلاع سے ہے جو پہلے فاٹا ہوتے تھے، آپ کا بھی اسی سے ہے تعلق۔ کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ جو سچویشن پاکستان اور افغانستان کے درمیان چل رہی ہے اس میں ان قبائلی علاقوں کا بڑا ایک اہم رول ہے اور اس پہ ساری جنگ بھی ہو رہی ہے؟ ٹی ٹی پی کے جو مطالبات ہیں اس میں یہ ہے کہ اس کو دوبارہ آپ خیبر پختونخوا سے نکال دیں تاکہ وہ اپنی اس میں ایک حکومت ٹائپ چیز بنا لیں۔ آپ سمجھتے ہیں یہ مناسب ہوگا ان کو الگ کرنا، یا ان کو اب جب وزیر اعلیٰ بن گئے وہاں سے اب تو زیادہ ان کا رول بہتر نہیں ہونا چاہیے پورے پاکستان کے ساتھ؟ افسر صاحب تھینک یو ویری مچ فار انوائٹنگ می۔ دیکھیں یہ بڑا اہم ایشو ہے جس کے طرف آپ نے یہ کہا کہ ٹرائبل ڈسٹرکٹ کا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ظاہر ہے جو نئے ہمارے وزیر اعلیٰ صاحب ہیں ان کا تعلق خیبر ڈسٹرکٹ سے ہیں جو کہ ایکس فاٹا سے اس کا تعلق ہے۔ انفارچونیٹلی ہمارا جو ٹرائبل ڈسٹرکٹ کو جب مرج کیا گیا 2018 میں خیبر پختونخوا میں، اس وقت سرتاج عزیز صاحب کی کمیٹی بنائی گئی تھی جس کی اس کمیٹی کے بنیاد پہ ٹرائبل ڈسٹرکٹ کو مرج کر دیا گیا تھا خیبر پختونخوا میں۔ وہ اس میں جو نکات تھے اس میں مثلاً میں آپ کو جو چیزہ ایک دو نکات ہے وہ بتا دوں، ویسے تو بڑے لمبے نکات ہیں لیکن ایک یہ تھا کہ 3% ڈیویزبل پول سے دیے جائیں گے ہر سال۔ اس وقت کے حساب سے 2018 کے حساب سے 110 ارب روپے بنتے تھے، یہ 10 سال تک دیے جائیں گے۔ اس میں وفاق اور چاروں صوبوں نے دینے تھے۔ 2018 سے اب ہم 2025 میں ہیں، اس دوران میں خود اس کا انچارج بھی رہا ہوں، اس میں ڈیویزبل پول سے 1 روپے نہیں دیا گیا اس مد میں جو 3% کا جو وعدہ کیا گیا۔ تو آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو وہاں پہ پرابلم ہے فاٹا کے وہ صرف اس وجہ سے ہے کہ وہ پیسہ نہیں آیا؟ میں یہ کہہ رہا ہوں پیسہ ہے نا 18ویں ترمیم کے تحت ڈویزبل پول میں سے خیبر پختونخوا کو پیسہ تو گیا ہے نا؟ سر پیسے گیا ہے، وہ کدھر گیا ہے؟ میں وہی کہہ رہا ہوں۔ وہاں تو ہمیں جو اطلاعات وہاں سے آ رہی ہیں وہاں تو کہیں پہ بھی کوئی کام نہیں ہوا۔ دیکھیں اصل جو مسئلہ سیٹل میں بھی اور ان سیٹل میں بھی سر مسئلہ یہ بن گیا کہ دیکھیں افسر صاحب جب یہ مرج نہیں بھی ہوا تھا فاٹا تھا اس وقت بھی یہ صورت حال، لیکن آپ یہ کہہ کہ 110 ارب نہیں آیا اس لیے ہمارے یہ مسائل ہیں، حالانکہ وہ کہنا چاہیے، آپ کا حق ہے، لیکن مزید بھی تو کام کرنے تھے نا۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ میں نے ایک نکتہ بھی بیان کیا کہ اگر وہ پیسے مل جاتے تو اس سے انفراسٹرکچر بن جاتا۔ ٹھیک ہے، اس سے جو ہماری پولیس تھی، جو میں نے اس وقت یہ 29,000 لیویس خصدار جو مرج ہوئے ہیں، پہلے وہ لیویس خصدار کی حیثیت سے کام کر رہے تھے، وہ خیبر پختونخوا پولیس میں جب مرج کیے گئے تھے اس کمیٹی کا میں چیئرمین تھا، یہ میں نے مرج کروایا تھا۔ میرا کویسچن پھر وہی ہے، اس کے علاوہ پولیس کے لیے پیسہ تو گیا نا؟ سر پولیس خیبر پختونخوا اب ڈیرہ اسماعیل خان تو حصہ نہیں ہے، وہ ٹرائبل ڈسٹرکٹ بنو حصہ نہیں ہے اس کا، پشاور نہیں ہے، چارسدہ نہیں ہے، یہاں پہ جو حملے ہو رہے ہیں، یہاں پہ جو جنگ ہو رہی ہے ٹانک میں، لکی مروت میں، یہ تو سیٹلڈ ایریا نا، ان کے لیے بجٹ گیا ہے، اس کے لیے پولیس کو کیوں نہیں ہتھیار اور اختیارات دیے گئے؟ افسر صاحب مسئلہ یہاں پہ یہی تو پیدا ہو گیا کہ مرج ڈسٹرکٹ کے ساتھ جو وہ وعدے وعید کیے گئے تھے اس کی ٹریننگ بھی تھی پولیس کی، لوگوں کو مزید بھرتی کرانا تھا، وہ چیزیں نہیں ہوئی۔ میرا کویسچن یہ ہے کہ بیڈ گورننس کو اس پردے کے پیچھے کیوں چھپایا جا رہا ہے کہ چند مرجر ڈسٹرکٹ کے جو پیسے نہیں آئے اس وجہ سے یہ سارے مسائل ہیں؟ اب وہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اسی طرح نہیں، اب وہ ایک الگ ایشو ہے، وہ اس پہ وہ اس کے ساتھ کنیکٹڈ۔ ٹھیک ہے، وہ کیسے؟ وہ مجھے بتائیں جو باقی اضلاع ہیں جی جو سیٹلڈ ہیں ان کا تو کوئی جھگڑا نہیں فنڈ آنے کے یا نہ آنے کا ڈویزبل پول میں سے، ٹھیک، ان پہ کیوں کام نہیں ہوا؟ دیکھیں میں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ یہ تو ٹرائبل ڈسٹرکٹ کے حوالے سے میں نے آپ سے بات کی ہے۔ اب آپ دیکھیں جنوبی اضلاع پورا، جنوبی اضلاع میں ڈی اے خان ڈویژن میں ڈسٹرکٹ ٹانگ کے ڈی اے خان ہے اور ساؤتھ وزیرستان ہے، بنو ڈویژن میں لکی مروت ہے، بنو ہے اور نارتھ وزیرستان ہے، ایون کرک تک، ایون اب کوہاٹ ڈویژن میں بھی ہنگو میں اس دن جو ہمارے پولیس کے آفیسر کو شہید کیا گیا اور آئے روز ہمارے ہاں جو ہے پولیس والوں کو بھی شہید کیا جا رہا ہے۔
فورسز کے ہمارے جوان شہید آج بھی 2 حملے ہوئے ہیں. ایگزیکٹلی. نہیں تو اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں جو وہاں کی صوبائی حکومت نئے وزیر اعلیٰ ہیں سہیل آفریدی, ان کا تعلق بھی قبائلی سابقہ قبائلی علاقے سے ہے, وہ تو کہتے ہیں کہ یہاں پہ آپریشن ہونے نہیں چاہیے اور یہ ٹی ٹی پی کے ساتھ مذاکرات ہونے چاہیے. دیکھیں یہی تو ہمارا مسئلہ ہے کہ اس جو بیانیہ ہے ہمارا, خیبر پختونخوا حکومت کا ایک بیانیہ ہے, ادھر ہمارے وفاق کا دوسرا بیانیہ ہے. اب اس بیانیہ کو جو ہمارے خلاف لڑ رہا ہے اس کا ایک بیانیہ ہے. ہمارے سیاستدانوں کے, آپ جتنے بھی بڑے بڑے سیاستدانوں کو دیکھیں, بڑے بڑے لیڈرشپ کو دیکھیں, ان کا بیانیہ بھی ڈیفرنٹ. اب ہونا تو یہ چاہیے نا جی کہ وہ جو فیصلہ ہیں, بقائے سیاست اپنی جگہ پہ. اب اگر خیبر پختونخوا حکومت یا وزیر اعلیٰ کی فرسٹ پرائیورٹی عمران خان صاحب کی رہائی ہے تو کریں وہ اپنی جگہ پہ, بٹ اس کے ساتھ جو اس کے اوپر رسپانسبلٹی ایز اے چیف ایگزیکٹو آف خیبر پختونخوا ہے, اس میں وہاں کے صوبے کے عوام کی جان و مال کی تحفظ نمبر 1 پرائیورٹی ہے. ریاست کی ذمہ داری ہے, حکومتوں کی ذمہ داری ہے. اس میں مسئلہ یہ ہو رہا ہے کہ وفاق ڈال رہا ہے خیبر پختونخوا حکومت پہ, جو پرائمریلی آئی ایگری کہ وہاں ان کی رسپانسبلٹی ہے, لیکن دوسری صورت میں ملک کا وزیر اعظم پورے ملک کا ہے, وزیر داخلہ پورے ملک کا ہے, وزیر دفاع پورے ملک کا ہے, اس طریقے سے وزیر خزانہ پورے ملک کا ہے. ان میں سے آپ مجھے بتائیں کتنے لوگ وہاں پہ گئے جو ٹرائبل ڈسٹرکٹ میں کھڑے ہو کر گئے, جہاں پہ آرمی چیف جا سکتا ہے, فیلڈ مارشل صاحب جا سکتے, دوسرے جا سکتے, وہاں پہ ہمارے یہ لوگ کیوں نہیں جا رہے پولیٹیشین یا یہ جو بڑے بڑے عہدوں پہ بیٹھے ہوئے؟ اگر خیبر پختونخوا حکومت نہیں کر رہا تو ان کو جانا چاہیے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو وہاں کے لوگوں کو اون بھی تو کرنا پڑے گا, چھوڑنا نہیں چاہیے. آپ نے چھوڑا ہوا ہے نا میدان پہ چھوڑا. آپ کہہ رہے ہیں کہ خیبر پختونخوا اگر نہیں توجہ دے رہا تو وفاق کو جانا چاہیے. اچھا یہ فرمائے گا کہ جو ابھی سہیل آفریدی صاحب نے, انہوں نے ایک جرگہ بلایا ہے اور اس پہ تمام سیاسی جماعتوں کو بھی انہوں نے دعوت دی ہے, جس میں مسلم لیگ نون بھی ہے, پیپلز پارٹی ہے, NP ہے. تو آپ کے خیال میں یہ ایک صحیح سٹیپ ہے؟ دیکھیں میں اس سے پہلے آپ کو ایک بات بتا دوں. خیبر پختونخوا میں سینٹ کا الیکشن ہوا, ابھی ریسنٹلی ہوا تھا, یاد ہے یہ جو 11 سیٹوں کے سینٹ کا الیکشن ہوا تھا. اس سینٹ کے الیکشن میں تمام سیاسی جماعتیں انکلوڈنگ پی ٹی آئی جو حکومت میں ہے, انکلوڈنگ نون لیگ, انکلوڈنگ پیپلز پارٹی, انکلوڈنگ جمعیت علماء اسلام, یہ سارے اکٹھے ایک چھت کے نیچے بیٹھ کر 6 اور 5 کا فارمولا طے کر کے, اور وہ جو رپورٹ ہوا ہے کہ ایک دوسرے کے ووٹ بیر آ کر اور دوسرے کا ووٹ دیا جاتا تھا, اس کے تو سارے راضی تھے. اب جب وہاں کے لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ ہو افسر صاحب, وہاں کے عوام کی جان و مال کی تحفظ کی بات ہو, وہاں پہ اگر نہیں بیٹھیں گے یا نہیں بیٹھتے یا اس جرگے میں یا جو بھی چاہے وہ وفاق کے لیول کا ہو, میرا یہ خیال ہے کہ جرگے اپنے جگہ پہ ہونے چاہیے, ان کی امپورٹنس اپنی جگہ پہ ہے, بٹ جرگوں سے زیادہ امپورٹنٹ یہ ہے کہ وزیر اعظم کے قیادت میں ایپیکس کمیٹی کی میٹنگ ہو, جس میں صوبے کا وزیر اعلیٰ اور تمام سٹیک ہولڈر بیٹھ کر یہ جو ابھی بارڈر پہ ریسنٹلی مسئلہ چل رہا ہے افغانستان کے حوالے سے جو چل رہا ہے, اور خیبر پختونخوا کے انٹرنل جو سیکیورٹی کی صورتحال ہے جو آئے روز بگڑتے جا رہے ہیں اور آئے روز شہادتیں ہو رہی ہے, اس حوالے سے 1 پوائنٹ ایجنڈا ہونا چاہیے اور اس پہ ایک بیانیہ ہمارے سامنے آنا چاہیے. پاکستان کے عوام کو اور خیبر پختونخوا کے بالخصوص عوام کو ہمیں کنفیوز نہیں کرنا چاہیے اس میں کہ کوئی ایک بات کر رہا ہے تو کوئی دوسری بات کر رہا ہے. لیکن اس میں آپ کے خیال میں زیادہ اب ذمہ داری کس پہ ہے؟ کیونکہ ہم نے دیکھا کہ پرائم منسٹر نے ایک میٹنگ بلائی یہاں پہ نیشنل سیکیورٹی کی اسلام آباد میں, اس میں وزیر اعلیٰ نہیں آیا اور انہوں نے ایک اور شخص کو بھیج دیا جو اس وقت انڈر اوتھ بھی نہیں تھا. تو اب آپ کہہ رہے ہیں کہ پرائم منسٹر ایک ایپیکس کمیٹی کی میٹنگ بلائیں, تو ظاہر ہے وہ پشاور میں ہوگی یا یہیں پہ ہوگی, اور پھر وہ آنے سے انکار کر دیں یا وہاں جائیں تو وہاں پہ میٹنگ میں وہ شمولیت نہ کریں. تو یہ کیسا میسج آئے گا پھر اس جنگ میں ٹروپس کو, پولیس کو, فوج کو, حکومت کی طرف سے؟ مسئلہ ہمارا یہ ہے کہ اگر خیبر پختونخوا کی وہاں کے جو چیف ایگزیکٹو ہے, جو وزیر اعلیٰ ہے, جو منتخب ہو چکے ہیں,
اس کا اس میٹنگ میں, یہ جو پریویس میٹنگ میں بھی نہیں آئے, میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے ایک غلطی کی ہے, کیونکہ اس کے اوپر دو ذمہ داریاں ہیں. اگر اس کے اوپر پارٹی کی ذمہ داری ہے تو ساتھ اس صوبے کا وہ چیف ایگزیکٹو ہے, تو اس کو اس میٹنگ میں آنا چاہیے تھا. وہ بڑا امپورٹنٹ میٹنگ تھا. اگر اس کے کوئی گریوینسز ہے ان فرنٹ آف آل سٹیک ہولڈر, اس کو وہاں پہ رکھنے چاہیے تھے. وہ ایک زبردست فورم ہو سکتا تھا, چاہے اس کے لیے ملاقات کے ٹائم کی بھی بات ہوتی خان صاحب کے ساتھ, جو اگر ان کا یہ مسئلہ تھا تو وہ بھی سامنے رکھ لیتے تو کوئی حل بھی نکل آتا. اگر نہیں آنے والا جو یہ والا جو فارمولا ہے, اس میں تو افسر صاحب آپ دیکھ رہے کہ حالات کس نیج پہ پہنچ گئے. ابھی آپ نے دیکھا کہ افغانستان کے ساتھ ہمارے جو ترکیہ میں, قطر اور ترکیہ کے ثالثی میں, استنبول میں جو ہماری ابھی جو یہ مذاکرات ہوئے ہیں, 5 دن طویل مذاکرات جو ہوئے ہیں, اس میں اگر آپ دیکھ لے تو اس میں اپ ڈاؤن جو آئے, اور آخر میں جو ایک اعلامیہ جو آپ نے بھی دیکھا, میں نے بھی دیکھا, جو اس میں آیا, تو اس میں تو سیز فائر کو ایکسٹینڈ کیا گیا ہے 6 نومبر تک. اب 6 نومبر تو آ گیا, 2 دن کے بعد 3 دن کے بعد 6 نومبر ہے, وہ تو دوبارہ مذاکرات ہوں گے. تو اس کے حوالے سے میں یہ کہتا ہوں کہ اس وقت ہمیں ہاؤس ان آرڈر کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. اور بلکہ میں ساتھ یہ بھی ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے جو بھی مسائل, چاہے وہ بلوچستان کے ہو, چاہے خیبر پختونخوا کے اوور آل ہو, اس کے لیے 10 سالہ نیشنل ایکشن پلان آپ کو بنانا ہوگا. آپ نے آخر میں یہ بتا دیں, آپ نے کہا کہ ایک ہاؤس ان آرڈر کرنا چاہیے جو افغانستان کے ساتھ سچویشن ہے اس سے پہلے, تو ہمیں یہ بتائیں کہ پبلک پریشر بہت امپورٹنٹ ہے. ہم نے دیکھا فیصلوں پہ اثر انداز بھی ہوتا ہے. کیا خیبر پختونخوا کے اندر لوگ, یہاں پہ تاثر یہ ہے, اور پی ٹی آئی کی حکومت یہ تاثر دیتی ہے کہ وہ دہشت گردوں کے ساتھ ان کی ہمدردی زیادہ ہے بجائے پاکستان کے, کیا ایسا ہی ہے؟ آپ کو بھی ایسے لگتا ہے؟ میرا تعلق ساؤتھ وزیرستان سے ہے, میرے سارا خاندان, فیملی, سب کچھ وہاں سے ہے. میں خود آتا جاتا رہتا ہوں. اب آپ مجھے بتا دیں, سب سے زیادہ مسئلہ تو ساؤتھ اور نارتھ وزیرستان میں, تو آپ مجھے بتائے کہ میں, اگر میرے اوپر کوئی یہ بات کرتا ہے کہ جی یہ جو ہے وزیرستان و باجوڑ سے لے کر وزیرستان تک جتنے عوام ہیں, ان کی سب سے پہلی جو اس وقت جو ان کی سب سے پہلی جو گریونسز ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں امن چاہیے. اچھا, ہمیں اپنی زندگی, جان و مال کی تحفظ چاہیے. یہ تاثر کیوں آتا ہے کہ وہ دہشت گردوں کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں؟ دیکھیں سر, ایلیمنٹس موجود ہوتے ہیں, وہ بلوچستان میں بھی موجود ہے, وہ شاید پنجاب میں بھی ہو, وہ شاید کراچی میں بھی ہو, لیکن میجورٹی تو سر پاکستان کے ساتھ کھڑے. ابھی آپ نے دیکھا, دیکھیں یہ اگر یہ بات کی جاتی ہے, اس میں اگر پیچھے تاریخ میں جاتے ہیں تو یہ جو کشمیر کا جنگ ہوا تھا, تو اس میں تو ہمارے آبا و اجداد, میرے ذاتی آبا و اجداد, اور اس طرح باجوڑ سے لے کر وزیرستان تک, یہ لوگ وہاں پہ ابھی تک ان کے قبریں نہیں پڑ, تو وہ وہی لوگ نہیں تھے. افغانستان اور ابھی جب مارکہ حق ہوا سر, ابھی جب مارکہ حق ہوا, تو کیا ٹرائبل ڈسٹرکٹ کے عوام کس کے ساتھ کھڑے تھے؟ پاکستان کے ساتھ کھڑے تھے یا نہیں کھڑے تھے؟ بالکل صحیح, بہت شکریہ.